عبد المطلب کی زندگی کے آخری حصہ میں ان کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ وفات کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑا وہ بہت ہی قلیل تھا۔ ان کے بعد بیٹے، خاص کر عبد العزیٰ جسے عام طور پر ابو لہب کہا جاتا ہے، نے اپنے طور پر دولت جمع کر لی تھی، لیکن ابو طالب بیچارے غریب آدمی تھے۔ ان کے بھتیجے نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کی کہ انہیں کچھ کام کر کے آمدنی کا سہارا پیدا کرنا چاہیے تاکہ کم از کم وہ اپنی حد تک ان پر بار نہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بھیڑ بکریوں کو چراگاہوں میں لے جا کر ان کی رکھوالی کی۔ اس دور میں وہ تنہا مکہ کے اوپر پہاڑوں یا ان کی ڈھلانوں پر دن گزارتے جو مکہ سے دور تھیں۔ کبھی کبھار ان کے چچا ان کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال تھی تو چچا بھتیجا سوداگروں کے ایک قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ راستہ میں بصرہ کا ایک مقام آیا جہاں مکہ کے کارواں ہمیشہ قیام کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک خانقاہ میں نسل در نسل کوئی نہ کوئی عیسائی راہب رہا کرتا تھا۔ جب ایک فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا بھی لیتا۔ جو کچھ بھی خانقاہ میں موجود ہوتا وہ اس نئے راہب کی ملکیت میں آ جاتا، بے شمول پرانی دستاویزات اور قدیم تحریری مخطوطات۔ ان قلمی نسخوں میں ایک ایسا نسخہ بھی تھا جس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ اربوں پر ایک اللہ کا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ بحیرہ راہب جو اس زمانے میں خانقاہ میں رہتا تھا وہ اس مخطوطے کے مندرجات سے بخوبی واقف تھا۔ اس مخطوطے سے بحیرہ راہب کو زیادہ دلچسپی اس لیے بھی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی طرح اس کو بھی شدت سے یہ احساس تھا کہ نبی کی بعثت اس کی حیات میں ہی ہوگی۔ راہب نے اکثر مشاہدہ کیا تھا کہ مکہ کے کاروانوں کا پڑاؤ اس کی خانقاہ سے زیادہ دور نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو اس کارواں پر اس کی نظر پڑی تو اس کی نگاہ میں کچھ ایسی باتیں آئیں جن کا مشاہدہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ راہب نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بادل جو زیادہ بلند نہیں تھا آہستہ آہستہ ان کے سروں پر سایہ کرتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور ہر وقت سورج اور ایک یا دو مسافروں کے سروں کے درمیان رہتا۔ بڑی ہی شدید توجہ اور دلچسپی کے ساتھ وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا تاکہ کارواں بالکل قریب آن پہنچا، لیکن ایک دم اس کی دلچسپی ایک اچنبے میں بدل گئی۔ وہ بادل جو قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جب قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ جس درخت کے نیچے ان دو مسافروں نے قیام کیا اس درخت کے اوپر بادل کے سائے نے انہیں دور سائے کی راحت میسر کی۔ بحیرہ جانتا تھا کہ اس طرح کا عجیب و غریب معاملہ زندگی کی عام رفتار پر اثر انداز نہ ہونے کے باوجود بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہیں کسی روحانی ہستی کی موجودگی نہ ہو۔ فوری طور پر راہب کے ذہن میں متوقع نبی کا خیال آیا۔ کیا ممکن ہے آخر کار اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ اس قافلے کے مسافروں میں شامل ہے؟ اتفاقاً خانقاہ میں کچھ ہی دن پہلے کھانے پینے کا سامان ذخیرہ کیا گیا تھا۔ راہب نے کارواں والوں کو پیغام بھیجا، اے اہلیان قریش، میں نے تمہارے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب کارواں والے راہب کی خانقاہ میں آئے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں اور سامان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے لوگ خانقاہ میں داخل ہوتے گئے بحیرہ ان کے چوروں کا بے غور مطالعہ کرتا گیا، لیکن اس کے مشاہدے میں کوئی ایسی بات نہ آئی جو اس کتاب میں تفصیل سے درج تھی۔ نہ ہی ان میں سے کوئی ایسا شخص نظر آیا جو دو عظیم معجزات کا اہل قرار دیا جا سکے۔ غالباً سب لوگ نہیں آئے تھے۔ راہب نے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، میں نے کہا تھا کہ اپنوں میں سے کسی کو پیچھے نہ چھوڑنا۔ انہوں نے جواب دیا، ایسا کوئی بھی نہیں جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے چھوٹا ہے۔ بحیرہ نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو، اسے یہاں آنے کے لیے بلاؤ۔
ہمارے ساتھ کام پر اس کا ہونا ضروری ہے۔ طالب اور دوسرے ساتھیوں کو پر ندامت کا احساس ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، در حقیقت ہم مورد الزام ہیں کہ عبداللہ کے فرزند کو پیچھے چھوڑ آئے اور دعوت میں ساتھ نہ لائے۔ یہ کلمات کہہ کر وہ شخص واپس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لا کر سب کے ساتھ بٹھا دیا۔ لڑکے کے چہرے پر صرف ایک نظر ہی ڈالنا کافی تھی۔ بحیرہ کی سمجھ میں معجزات کی بات بالکل بیٹھ گئی۔ جب تک کھانے پینے کا دور چلتا رہا، بحیرہ کی نظریں اس لڑکے کے چہرے کا توجہ سے جائزہ لیتی رہیں۔ انہوں نے مطالعہ کیا، چہرے کے خد و خال اور لڑکے کا جسم کتاب میں دیے حلیہ کے بالکل مطابق تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو راہب اٹھ کر اپنے سب سے کم عمر مہمان کے پاس جا بیٹھا اور ان سے طرح طرح کے سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی اور وارفتگی سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ ایک راہب معزز انسان تھا اور وہ جو سوال کر رہا تھا وہ بااخلاق اور فیض رساں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی کسی جھجک کا اظہار نہیں کیا جب راہب نے ان کی ابا کندھے سے اتار کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بحیرہ کو یقین تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب تو یقین کامل کا مرحلہ تھا۔ دونوں کاندھوں کے بیچ وہ نشان موجود تھا جسے وہ دیکھنے کا متمنی تھا۔ یہ مہر نبوت تھی، بالکل اس طرح جس طرح کتاب میں تفصیل سے دی گئی تھی۔ عین اسی مقام پر راہب ابو طالب کی طرف پلٹا اور پوچھا، اس لڑکے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، راہب نے بات کاٹی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا، پھر اس کے باپ کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے جواب دیا، وہ اس وقت ہی انتقال کر گئے جب بچہ رحم مدر میں تھا۔ بحیرہ نے کہا، یہ بالکل سچ ہے۔ اپنے بھائی کے فرزند کو اپنے ملک واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ اللہ کی قسم، اگر وہ اسے دیکھ پائیں گے اور جو مجھے علم ہے اگر وہ جان جائیں تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے بھائی کے اس فرزند کے لیے قدرت نے اپنے خزانہ میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہیں۔ ابو طالب شام میں اپنے تجارتی کاروبار کو نپٹانے کے بعد اپنے بھتیجے کے ہمراہ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کی طرح تنہا پسند طرز زندگی کو جاری رکھا، لیکن ان کے چچا نے یہ ضروری جانا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس اور حمزہ کی طرح جنگ کی تربیت حاصل کریں۔ سب کو تو قدرت نے کبھی وسع اور بڑی قوت دی تھی، وہ ابھی سے ہی تلوار کے دھنی اور اعلیٰ پائے کے شاہ زور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ تھا اور جہاں تک جسمانی قوت کا تعلق تھا وہ بھی میانہ ہی تھا، لیکن تیر اندازی میں نمایاں خصوصیت کے حامل تھے جو ان کے عظیم اسلاف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایک منجے ہوئے تیر انداز تھے۔ اس زمن میں جو سب سے بڑا اور قومی سرمایہ تھا وہ ان کی تیز نگاہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ سریا کے جرمٹ میں کم از کم 12 ستاروں کو دیکھ کر گن سکتے تھے۔ انہی سالوں میں قریش کسی جنگ و جدل میں ملوث نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اس لڑائی کی بنیاد پر ادھر ادھر کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہوتا جسے محترم مہینوں میں شروع کیے جانے کے باعث حرام لڑائی کہا جاتا تھا۔ قبیلہ کنانہ کے کسی اوباش نے قبیلہ عامر کے ایک فرد کو دغا بازی سے قتل کر دیا۔ اس اوباش نے اقدام جرم کے بعد ناقابل تسخیر قلعہ خیبر میں پناہ لے رکھی تھی۔ ان واقعات کے نتیجے میں وہی طرز عمل اختیار کیا گیا جو ایسے حالات کے تحت صحرا کے لوگوں کا شعار ہوتا ہے، یعنی غیرت کے تقاضے کے طور پر بدلہ لینا۔ بس جس قبیلہ کا آدمی مارا گیا تھا انہوں نے کنانہ پر حملہ کر دیا۔ قاتل کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا۔ قریش چونکہ کنانیوں کے اتحادی تھے، انہیں بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔
یہ جنگ 3 سال تک گزرتی رہی، جس میں اصل جنگ کا دورانیہ تو محض 5 دن ہی تھا۔ اس زمانے میں خاندان ہاشم کے سربراہ زبیر، جو ابو طالب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، زبیر اور ابو طالب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر اس تنازع کی ایک جھڑپ میں گئے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے لیے بہت کم سن ہیں۔ پھر بھی ان سے اس طور مدد لی گئی کہ وہ ایسے تمام تیر جو دشمن کی طرف آئے اور بغیر نشانہ لگے وہاں گرے پڑے تھے، ان کو اکٹھا کر کے اپنے چچاؤں کے حوالے کریں تاکہ انہیں دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے۔ لیکن بعد میں ایک ایسی ہی جنگ میں جبکہ قریش اور ان کے اتحادیوں کو بہت ہی بدترین مقابلے کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فن تیر اندازی میں مہارت کا موقع دیا گیا اور ان کی بہادری کی بہت ستائش کی گئی۔ صحرائی جنگوں سے پیدا شدہ بے اطمینانی نے عربوں کو اپنے جنگی طور و اطوار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ قریش کے بیشتر لوگ ملک شام کا سفر کر چکے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ وہاں سلطنت روما کا قانون کس طرح عدل و انصاف کا ضامن تھا، اسی طرح ملک حبش میں بھی لڑائی کے بغیر انصاف کا حصول ممکن تھا، لیکن عرب میں ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا جس کی روح سے جرم کا ایک شکار، خواہ فرد ہو یا اس کا خاندان، اپنے نقصان کی تلافی کا دعوے دار ہو سکے۔ بس یہ قدرتی امر تھا کہ محترم مہینوں میں جنگ سے اجتناب کے باوجود یہ جنگیں اور اس قسم کے دیگر تنازعات کے رد عمل میں بہت سے ایسے ذہین پیدا ہو گئے جنہوں نے ایسے طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ جن پر عمل کر کے خون خرابے سے بچا جا سکے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نتیجہ محض سوچ و بچار اور باہمی گفتگو تک ہی محدود رہنے کے بجائے ان مراحل سے آگے بڑھ گیا۔ جہاں تک قریش کا تعلق تھا تو ان میں عام طور پر سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ کوئی ایسا عملی قدم اٹھایا جائے، لیکن ان کے عدل و انصاف کی حس کو جس کڑے امتحان سے گزر کر عملی قدم اٹھانا پڑا، اس کی بنیاد وہ رسوا کن واقعہ تھا جو اس جنگ کے چند ہفتوں بعد پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ملک یمن کی بندرگاہ کا ایک سوداگر مکہ آیا اور اس نے چند بیش قیمت اشیاء سہم خاندان کے ایک معزز فرد کے ہاتھوں فروخت دیں۔ ان اشیاء کو ملکیت میں لے کر سہمی خریدار مقرر شدہ قیمت کی ادائیگی سے پھر گیا۔ وہ سوداگر جس کی حق تلفی ہوئی تھی وہ مکہ میں اجنبی تھا، اس بات سے مجرم سہمی بھی واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شہر میں سوداگر کا نہ کوئی حلیف ہے اور نہ ہی کوئی سرپرست ہے، لیکن سوداگر بھی سہمی کی ہر درمی اور بے ایمانی سے مروب ہونے کے بجائے ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور تمام اہل قریش کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی فصیح تقریر میں للکار کر کہا، وہ ظلم کے خلاف انصاف مانگتا ہے، وہ تمام خاندان جن کا سہمیوں سے کوئی روایتی اتحاد نہیں تھا، ان کی اکثریت نے فوری کارروائی کا وعدہ کیا۔ قریش اس معاملے میں اتحاد پر تلے ہوئے تھے، انہیں کسی اور خاندان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس اتفاق اور اتحاد کے باوجود ان کے لاشعور میں اس نفاق کا بھی گہرا احساس تھا جس نے انہیں وراثت قصی پر آپس میں 2 گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ اس زمانے میں مکہ کا دولت مند اور رئیس عبداللہ بن جدعان تھا جو قبیلہ تیم کا سردار تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے علمبرداروں کو اپنے وسیع مکان کی پیشکش کرتے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ ہاشم، مطلب، زہرہ، اسد اور تیم خاندانوں کی بھرپور نمائندگی تھی۔ ان میں عدی بھی آ کر شامل ہو گئے جو منسلکین میں سے تھے۔ طویل اور مخلصانہ جذبے کے حامل بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ ضعیف، کمزور، نادار لوگوں کے تحفظ کے لیے منظم ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ سب لوگ ایک جمعیت کی صورت میں خانہ کعبہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حجر اسود پر پانی انڈیل کر
اس کو ایک برتن میں بھر لیا۔ اس برتن سے ہر ایک نے پانی پی کر اپنے دانے ہاتھ سروں سے بلند کیے اور حلف اٹھایا کہ آئندہ جب کبھی مکہ میں کوئی ظلم ہوگا تو وہ سب متحد ہو کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف اس وقت تک نبرد آزما رہیں گے جب تک کہ انصاف نہ ہو جائے۔ مظلوم خواہ قریشی، غیر قریشی یا باہر سے آنے والا اجنبی ہی کیوں نہ ہو، اس فیصلہ کے بعد سیمی نے مجبور ہو کر سوداگر کو رقم ادا کر دی۔ اس کے خاندان والوں نے بھی معاہدہ میں شریک نہ ہونے کے باوجود اس کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ تیم کے سردار کے علاوہ بنو ہاشم کے سردار زبیر اس معاہدے کے بانیوں میں سے تھے اور وہ اپنے ہمراہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے تھے، جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی۔ بعد کے کئی سال گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر موجود تھا جہاں اتنا بہترین معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر مجھے سرخ اونٹوں کا ایک پورا غلہ بھی اپنی موجودگی کے عوض پیش کیا جاتا تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ اب جب کہ اسلام کا دور دراں ہے، اگر مجھے اس معاہدہ میں پھر مدعو کیا جائے تو میں بے خوشی جاؤں گا۔ اس موقع پر موجود ایک اور فرد جو وہاں موجود تھا وہ میزبان کا چچا دار بھائی ابو قحافہ تھا، جو اپنے بیٹے ابو بکر کو ہمراہ لایا تھا۔ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ دونوں بعد میں قریبی دوست بن گئے۔